بڑا آسان ہے عمران خان کو گالی دینا، شہباز شریف کو گالی دینا، کیا تو میں بھی اپنی طرح ملا دیتا ہوں اور کیونکہ میں بھی وہ سب نکال لیتا ہوں. لیکن آیا یہ 2024 کا فارم 47 کا الیکشن نواز شریف نے کرایا ہے؟ یہ جو آر ٹی ایس کا الیکشن تھا 25 جولائی 2018 میں ہوا ہے، کیا یہ عمران خان نے کرایا ہے؟ کیا ہم بچے ہیں؟ ہم میں سے آپ مزے میں تو یہ میرے آپ نے بہت عزیز ترین دوست کو بتایا ہوا ہے جو مجھ سے زیادہ اس چیز میں مجھے فکر ہے. دانیال صاحب ہیں، اس ایک اور آپ نے اچھا اضافہ کیا ہے. یہ سارے مجھ سے زیادہ بھائی دل جانتے ہیں، لیکن ہماری جانبداری نہیں. اس وقت کرائسس کیا ہے؟ میرا غصہ کسی پہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نکال رہا ہوں کیونکہ مجھے اور کہیں کو نکالنے نہیں دیتا تو میں یہی نکالتا رہتا ہوں. انہیں کا نام لیتا تھا جب جو ان کا سورج اپنے ہاتھ میں تھا وزیر اعظم. سر یہی بات ہے کہ جن کو حکومت سے وہ میرے پرابلم ہے سوال کا اس کے بعد سر ذرا میرے سوال کا ایک جواب مجھے دے دیں میرے سمجھنے کے لیے اور میرے سننے والوں کے سمجھنے کے لیے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں دو بڑی سیاسی جماعتیں جو اتحاد میں ہیں، یعنی مرکز میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں. اب آزاد کشمیر میں یہ ایک دوسرے پر رقیق حملے کر رہے ہیں، ان کی ذاتیات پہ بھی کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی پہ بھی کر رہے ہیں، ان کے کارنامے پہ بھی کر رہے ہیں، حکومتی کارکردگی پہ بھی کر رہے ہیں. تو ابھی یہ جو حملے ہو رہے ہیں میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ کیا یہ سیاست ہے یا جمہوریت کا حسن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کل یہ انتخابات کے بعد دوبارہ آزاد کشمیر میں مل کر حکومت بناتے ہیں تو بتائیے سر اس کو کیا نام دیا جائے. سر اس پہ ذرا فوکس کر دیں پلیز. کوئی چمے کی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو بالکل قطعی کوئی چمے کی بات نہیں ہے. یہ الیکشن ہوگا، یہ پارٹی جو ہے وہ اپنے کارڈ بہت اچھے کھیل رہی ہے. وہ میرا اپنا خیال ہے کہ مسلم یونین کو مارجنائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، پھر دونوں کی پوزیشن گورنمنٹ بنے گی اور اس کے ساتھ پارٹنر ہوگا. ابھی بتا دیں اس میں لکھ کے رکھ لگی تو بتا دیں کہ آپ کے پروگرام کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ جب یہ 10 تاریخ کو جو آخری مرحلہ پورا ہوگا تو یہ آپ کے بعد جو ہے یہ صورتحال ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو یہی تو بتایا کہ میں نے جب عمران خان صاحب کی مثال دی ہے تو اس سے پہلے یہ نہیں کہ عمران خان صاحب بیچارے کی مثال پہلی تھی یا زرداری صاحب نے جو ہے وہ چیئر کرافٹ کیا یا سینٹ کے اندر جو الیکشن ہوئے سنجرانی کے مانڈی والے کو، اس سے پہلے آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتے اس ٹائم. یہ بات تو چھوڑ دیں. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے رس میں سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. تو بس یہ ہے کہ کینسر کی طبیعت بھی ایک طرفہ تماشا ہے. رس میں سخن جاری اور چکی کی مشقت بس یہ ایک طرفہ تماشا ہے. بس یہی کہہ لیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ راکٹ سائنس ہے جس کے لیے آپ کے قیمتی پروگرام میں یہ بار بار دہرایا اور اجاگر کیا جائے. میں بلکہ اپنے دوستوں کو سننا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے شاید کوئی اچھا انپٹ آ جائے اور یہ بتائیں کہ اس چیز سے کیسے نکالا جائے. ڈاکٹر میری ایک بات آپ سن لیں آرام سے اور اللہ کرے کہ یہ بات آپ ہضم کر لیں. آپ تو کر لیں گے لیکن جو ہے یہ ماحول ہضم کر لیں. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کے بعد کون سا نظام ہوگا. چلو یہ 5 سال 10 سال چل جاتی ہے اور یہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر کون سا نظام ہوگا. یہ آ رہا ہے میرے دوست میرے رہنمائی کریں گے کہ یہ نظام ہوگا. دیکھیں یہ کتنی تکلیف کی بات ہے پاکستان کے اندر کہ ایک حکمران آتا ہے میرٹ کا نظام سر، میرٹ کا نظام عمران خان صاحب آتے ہیں. سر میری بات میرٹ کا نظام آئے گا. میرٹ شہباز شریف صاحب آتے ہیں. میں یہ ان میں سے یہ کیوں سوال آتا ہے آپ کو بھی، زبیر صاحب کو بھی، مجھے بھی، دانیال کو بھی، کہ ٹائم پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا. کیا مودی پہ یہ سوال آیا؟ ادھر چھوٹا گلانی آیا ادھر ٹائم پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا. نواز شریف صاحب پہ تو بھی کانٹا لگ گیا، پارٹی اوور. تو مجھے بتائیں کہ آپ کون سا ہم کو یہاں پہ جو ہے کوئی راکٹ سائنس ہے کوئی ہم مقدہ کر رہے ہیں، ہم کو مسئلہ پیچھے غور و فکر کر رہے ہیں. عام چیزیں ڈاکٹر صاحب یہ جو نظام ہے اس کے بعد یہ پاکستان کی بدقسمتی کی ہے کہ آیا 2035 میں یا 2030 میں یہ آیا ہمیں 1958 کو دیکھنا ہوگا، آیا ہم نے 1969 کو دیکھنا ہوگا، آیا ہم نے 1971 کو دیکھنا ہوگا، آیا ہم نے 1989 کو دیکھنا ہوگا، آیا 2008 کو دیکھنا ہوگا، 2022 کو دیکھنا ہوگا. کتنی دفعہ ہم دہرا چکے. 36 دفعہ تو میری زندگی کے اندر میرے شعور کے اندر 36 دفعہ یہ اتنا بڑا گیم ہو رہی ہے.